آج ہم ڈسکس کریں گے یوکرین وار۔ یوکرین جنگ جو فروری 2022 میں روس کی جانب سے شروع کی گئی ایک شدید تنازع ہے جس میں روس نے یوکرین پر مکمل فوجی حملہ کیا۔ یہ جنگ کئی دہائیوں پر محیط جغرافیائی، سیاسی اور تاریخی کشیدگی کا نتیجہ ہے۔ اب ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ روس نے 2014 میں یوکرین کے جزیرہ نما کریمیا کو اپنے ساتھ ضم کر لیا، جس کے بعد مشرقی یوکرین میں روس نواز باغیوں اور یوکرینی فوج کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ روس نیٹو کی مشرقی یورپ میں توسیع کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ یوکرین کی مغرب کی طرف جھکاؤ اور یورپی یونین میں شمولیت کی خواہش نے روس کو ناراض کیا۔ فروری 2022 میں روس نے یوکرین پر بڑے پیمانے پر حملے کیے، جسے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کو غیر عسکری اور نازی اثرات سے آزاد کرنے کے لیے ضروری قرار دیا۔ تاہم عالمی سطح پر اسے روس کی جارحیت قرار دیا گیا۔ لاکھوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے جبکہ یوکرین کے کئی شہر تباہ ہو چکے ہیں۔ لاکھوں افراد نے یوکرین چھوڑ کر یورپ کے مختلف ممالک میں پناہ لی ہوئی ہے۔ مغربی ممالک نے روس پر سخت پابندیاں عائد کی ہیں جس سے روسی معیشت متاثر ہوئی ہے۔ یہ تناظر جنگ کے بعد مغرب اور روس کے درمیان سب سے بڑی کشیدگی کا باعث بنا۔ یوکرین نے مغربی حمایت، خاص طور پر امریکہ اور نیٹو ممالک سے فوجی امداد کی بدولت روسی افواج کے خلاف مزاحمت جاری رکھی ہوئی ہے، تاہم جنگ کے خاتمے کے امکانات اب تک غیر یقینی ہیں۔ روس اور یوکرین کے تاریخی تعلقات۔ روس اور یوکرین کے تعلقات گہرے تاریخی، ثقافتی اور سیاسی عوامل سے جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے اور یہ تعلقات وقت کے ساتھ تنازعات، اتحاد اور کشیدگی سے گزر رہے ہیں۔ 1922 میں یوکرین سوویت یونین کا حصہ بن گیا۔ یوکرین میں زراعت کی جبری اجتماعی پالیسی اور اناج کی ضبطی کی وجہ سے قحط پڑا جس میں لاکھوں یوکرینی ہلاک ہوئے۔ یہ واقعہ یوکرینی عوام کے لیے ایک بہت بڑی قومی سانحہ اور روس کے خلاف نفرت کی بنیاد بنا۔ سوویت دور میں یوکرین ایک صنعتی مرکز بن گیا لیکن اس کے ساتھ یوکرینی قوم پرستی کو سختی سے کچلایا گیا۔ یوکرین نے آزادی حاصل کی 1991 میں اور دونوں ممالک نے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ 1997 میں روس اور یوکرین نے کریمیا کی ملکیت پر معاہدہ کیا لیکن کشیدگی برقرار رہی۔ یوکرین کی مغرب ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کی کوشش نے روس کو ناراض کیا۔ 2014 میں یورو میدان احتجاج اور روس کی جانب سے کریمیا کے الحاق کے تعلقات میں شدید کشیدگی کا باعث بنا۔ یوکرین کے مشرقی حصے میں روسی بولنے والوں کی اکثریت جبکہ مغربی حصے میں یورپی اثرات کے قریب ہے۔ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کی خواہش روس کے لیے ایک سیکیورٹی خطرہ بن گیا ہے۔ روس یوکرین کو اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے ایک اہم ملک سمجھتا ہے۔ یہ تاریخی پس منظر موجودہ جنگ کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ تنازع صرف حالیہ کشیدگی کا نتیجہ نہیں بلکہ کئی صدیوں پر مشتمل سیاسی اور ثقافتی اختلافات کا تسلسل ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ عالمی برادری نے اس تنازع پر مختلف طریقوں سے رد عمل دیا جن میں سیاسی، سفارتی اور فوجی اقدامات شامل ہیں۔ مغربی ممالک نے روسی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے یوکرین کی حمایت کی۔ امریکہ یوکرین کو اربوں ڈالروں کی فوجی امداد اور مالی امداد دی جن میں جدید ہتھیار، دفاعی نظام اور ٹینک شامل ہیں۔ روس پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کی گئی جن میں بینکنگ سسٹم سے روس کو نکالنا، سوئفٹ سے پابندی اور توانائی کی تجارت کو محدود کرنا شامل ہے۔ روس پر وسیع طور پر پابندیاں یورپی یونین نے بھی لگائی۔ توانائی کے ذرائع کے لیے روس پر انحصار کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ نیٹو نے یوکرین کو براہ راست شامل کیے بغیر فوجی امداد فراہم کی۔ نیٹو کی مشرقی سرحدی پر مزید فوجی تعینات ہے۔ چین نے جنگ کے دوران غیر جانبدارانہ موقف اپنانے کی کوشش کی لیکن اس پر روس کی بالواسطہ حمایت کے الزامات لگے۔ چین نے امن مذاکرات کی حمایت کی لیکن روس پر پابندیوں کی مخالفت کی۔ ترکی نے جنگ میں ثالثی کا کردار ادا کیا اور امن مذاکرات کی میزبانی کی۔ ترکی نے یوکرین کو ڈرون فراہم کیے لیکن روس کے ساتھ تعلقات بھی برقرار رکھے۔
ہندوستان نے غیر جانبدار رہتے ہوئے جنگ پر براہ راست کوئی موقف نہیں اپنایا۔ روس کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار رکھے، خاص طور پر توانائی کی خریداری میں اضافہ کیا۔ جنرل اسمبلی کی قراردادیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے روس کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے قراردادیں منظور کی، جن میں اکثریتی ممالک نے یوکرین کی حمایت کی۔ روس نے ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے یوکرین کے حق میں قراردادوں کو بلاک کیا۔ توانائی، بیکاری اور ٹیکنالوجی کے شعبوں پر سخت پابندیاں لگائی گئی۔ یہ پابندیاں امریکہ اور یورپی یونین نے روس پر لگائی۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ اور گیس کی سپلائی کا بحران خاص طور پر یورپ میں اس جنگ کی وجہ سے پیدا ہو گیا۔ یوکرین نیٹو کا رکن نہیں ہے، لیکن نیٹو نے اپنی موجودگی کو روس کی سرحدوں کے قریب بڑھا دیا۔ G20 اور G7 ممالک نے روس کے خلاف اقدامات کو تقویت دی۔ اجلاسوں میں روس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن چین اور دیگر ممالک نے روس کی مکمل مذمت سے گریز کیا۔ بیلاروس نے روس کی حمایت کی اور اپنی سرزمین کو روسی فوج کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ ایران نے روس کو ڈرون فراہم کیا جنہیں یوکرین میں استعمال کیا گیا۔ شمالی کوریا نے روس کی حمایت کی اور اسے اسلحہ فراہم کرنے کی کوشش کی۔ روس اور یوکرین کی جنگ نے عالمی سیاست میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ مغربی ممالک نے یوکرین کی حمایت کرتے ہوئے روس کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش کی، جبکہ کئی غیر جانبدار ممالک نے دونوں فریقین کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ جنگ کے نتائج عالمی سطح پر معیشت، توانائی اور جغرافیائی سیاست پر طویل مدتی اثر ڈال سکتے ہیں۔ مغربی ممالک کی یوکرین کو فراہم کی جانے والی امداد کا مقصد روس کی فوجی طاقت کو کمزور کرنا ہے، یوکرین کی خود مختاری کا دفاع کرنا اور عالمی سطح پر روس کی جارحیت کی مذمت کرنا ہے۔ یہ امداد یوکرین کے لیے نہ صرف ایک عسکری و مالی حمایت رہی، بلکہ اس کی جغرافیائی سیاست اور عالمی تعلقات میں بھی اہمیت رکھتی ہے۔